بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم نے جس موضوع پر آج بات کرنی ہے وہ ہے اپنے تیبند کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھنا، جس کو آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اور ہر انسان جو اپنے تہمند کو باندھا ہوتا ہے، اس نے سلوار پہنی ہوتی ہے، وہ سلوار کے جو پانچے وغیرہ ہوتے ہیں وہ کبھی زمین کے ساتھ رگڑے ہوئے وہ جا رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم اسی حالت کے اندر جو ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک کیا ہے؟ چنانچہ بخاری میں یہ حدیث پاک آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیمند کا جو حصہ ٹخنوں کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی یہ حدیث پاک ہے، اور اس حدیث مقدسہ کے جو راوی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے تیمند کو گھسیٹ کر چلتا تھا، اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا۔ اور اسی طریقے کے ساتھ سنن ابی داؤد میں حدیث پاک آتی ہے، اور اس حدیث مقدسہ کے جو راوی ہیں وہ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے تہبند کو آدھی پنڈلیوں تک اونچا رکھو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو ٹخنوں تک اونچا رکھو، اور تہبند لٹکانے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے، اور اللہ پاک تکبر کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اگر ایک انسان تکبر کی وجہ سے اپنے تیبند کو جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو یہ تو حرام ہے۔ اور اگر ایک انسان کے دل کے اندر تکبر نہیں ہے اور وہ ویسے ہی اپنے تیبند کو جو ہے وہ نیچے اپنے ٹخنوں سے نیچے وہ لٹکا کے رکھتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو جو اللہ کے رسول کا حکم ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ اور اب اگر ایک انسان کہے جی میرے اندر تو تکبر نہیں ہے، جی میرے لیے تو شاید یہ حکم نہیں ہے، تو فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ اگر تکبر ہے پھر تو ہے ہی حرام ہے، پھر تو اس میں نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر ایک انسان تکبر نہیں کرتا ہے اور پھر بھی اس کے جو ہے وہ اسی طریقے کے ساتھ تیبند اس کے ٹخنوں سے نیچے جو ہے وہ جا رہا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تیمند لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو اس کو بلا کر کہا کہ جاؤ وضو کرو۔ وہ شخص گیا، وضو کر کے آیا، اور اس شخص نے آ کر پھر نماز پڑھی۔ تو شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کو وضو کرنے کا کیوں حکم دیا؟ تو تھوڑی سی خاموشی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے تہمند کو لٹکا کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ تہمند لٹکانے والے کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو، ایک لمحے کے لیے آپ حضرات اس بات کو بغور سمجھیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو ان چیزوں کا خیال ہی نہیں ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو تھوڑا بہت خیال آتا ہے وہ اس وقت الٹا سیدھا جو ہے وہ اپنے پانچوں کو کر رہے ہوتے ہیں، اور الٹا کرنا یہ بھی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اگر وہ اسی طریقے کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی کہ یہاں تک کہ آپ کا تہمند جو ہے وہ آپ کے جو ٹخنے ہیں ان سے اوپر ہے، تو پھر تو آپ کی نماز نہ ہوئی۔ کہ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو منع کیا اور باقاعدہ اس کو یہ فرمایا کہ جاؤ تم وضو کر کے آؤ اور اپنی نماز کو ادا کرو، اس لیے کہ تمہاری نماز کو تو اللہ پاک نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور صرف نماز کی حالت میں ہی اپنے پاجامے کو یا اپنی سلوار کو یا اپنے تہمند کو اونچا کرنے کا، ٹخنوں سے اونچا کرنے کو ہم نہیں ہے، بلکہ یہ ہر وقت ہے۔ نماز میں تو بدرجہ اتم ہے، لیکن ویسے بھی جب آپ کہیں باہر بھی ہیں، مسجد کے باہر بھی ہیں، نماز کے علاوہ بھی آپ ہیں، تو آپ کو اپنے ٹخنوں سے جو ہے وہ ہلکی سی تھوڑی سی سلوار کو جو ہے وہ اونچا رکھنا چاہیے، آپ کے ٹخنے جو ہے وہ نظر آنے چاہیے، اس لیے کہ یہ تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو روا ہے، انسان کو روا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک کا ایک صفاتی جو نام ہے وہ المتکبر ہے۔
تو اللہ پاک کے لیے یہ تکبر تو روا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ انسان کی صفت عاجزی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت عاجزی کا جو ہے وہ نمونہ بنا رہے اور وہ عاجزی کرتا رہے، اسی میں انسان کی بہتری ہے۔ لیکن ایک انسان اگر وہ نماز پڑھتا ہے، اپنے تیمن کا خیال نہیں کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے نماز پڑھ دی ہے، اللہ پاک اس کو قبول کر لے گا، قبول کرنا تو دور کی بات ہے۔ جس کو اللہ اور اللہ کا رسول جس فعل کو پسند نہیں کرتا ہے، تو پھر اگر آپ اس کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، تو یہ تو اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہے۔ تو اللہ پاک ہرگز ایسی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے کہ ایسا فعل کیا جائے کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اور پھر وہ انسان جان بوجھ کر کرتا ہے، سستی کے ساتھ کرتا ہے، کاہلی کے ساتھ کرتا ہے، یا وہ تکبر کے ساتھ کرتا ہے، یا اس کو وہ کم تر سمجھتا ہے کہ یار اگر میں نے اپنے تیمن کو اونچا کر دیا تو میری شان کے اندر کمی آ جائے گی، یہ سے ہو جائے گا یا ویسے ہو جائے گا، اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ نہ صرف اللہ بلکہ اللہ کے رسول کے حکم کو بھی جو ہے وہ چیلنج کرتا ہے۔ تو دوستو، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا تیمن، ہماری سلوار ہمیشہ ٹخنوں یا ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ ہرگز اتنی زیادہ لمبی سلوار نہ ہو کہ جو زمین کے ساتھ لگ رہی ہو، زمین کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے ہم اس کو چل رہے ہوں، تو یہ شرعاً جو ہے وہ حرام ہے، ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ایسے لباس کے اندر نماز بھی ہرگز جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ نماز کے وقت بھی ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور نماز کے علاوہ بھی ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب قدوس ہم سب کو ان باتوں کے اوپر کما حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔